السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا وقلوبنا وحبيبنا وعشقنا آلانا ومولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرقون یدینا سہل لنا اشعارنا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نام سارا پیر کامل کاملا. امداد کن از بندھ مزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا. اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں
درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے، اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جمعہ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجے قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں جس موضوع پہ معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، اگر وہ بیمار تو پورا جسم بیمار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر ایسا کون سا لوتھڑا ہے کہ جس کو مرکزیت حاصل ہے، کہ جس کے دار و مدار پہ جسم کی صحت ہے، تندرستی ہے، اور اگر وہ لوتھڑا بیمار پڑ جاتا ہے تو پورا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، بندے کا دل ہے۔ اگر دل بندے کا ٹھیک ہے نا تو پھر اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی، قبر بھی آسان ہو جائے گی، حشر بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر دل بیمار پڑ گیا یہ بندہ دنیا میں بھی تنگ ہوتا ہے، قبر میں بھی پریشان ہوتا ہے، اور حشر میں بھی پریشان ہوگا۔ اب دل کو کون کون سا مرض لاحق ہو سکتا ہے؟ ہم سب سے جو بڑا مرض ہے جو دل کو لاحق ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کے اندر بغض بھی پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کے اندر کدورت بھی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کے اندر عداوت بھی پیدا ہوتی ہے، نفاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے اندر یہ ساری امراض جنم لیتی ہیں، ساری امراض بنتی ہیں؟ وہ ہے حسد۔ بغض کا سبب بھی حسد ہے، کینے کا سبب بھی حسد ہے، عداوت کا سبب بھی حسد ہے، کدورت کا سبب بھی حسد ہے، نفرت کا سبب بھی حسد ہے، منافقت کا سبب بھی حسد ہے۔ تو یہ حسد کی بنیاد کہاں سے چلی؟ کیسے سارا واقعہ پیش آیا؟ بارہ آپ سوچو گے، دس تفسیر بھی اس کا عرض کر چکا ہوں، صرف میں نے اشارہ کر کے آگے گزرنا ہے۔ اللہ عزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ایک نے انکار کیا جس کا نام ہے ابلیس۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس سے سوال فرمایا کہ تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا آنا خیر میں اس سے بہتر ہوں۔ جب یہ چیز بندے کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ میں ٹھیک بات کرتا ہوں، یا میں اچھی بات کرتا ہوں، یا میرا فیصلہ صادر ہونا چاہیے، میرا حکم صادر ہونا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانا جائے، میرا ہی موقف درست ہے، اگلے بندے کا موقف
درست نہیں ہے. یہ بیماری بندے کے اندر حسد پیدا کر دیتی. ظاہر ہے جب اس کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جب اس کے بعد کو نظر انداز کیا جائے تو پھر یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہوتی. وہ بار بار یہی رٹ لگاتا ہے کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. اور بڑے بندے آپ کو معاشرے میں مجھے اور آپ کو ایسے مل جائیں گے، بس جی جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے. اگر اس کی بات کو مان لیا گیا تو ٹھیک، نہ مانا تو وہ بندہ حسد کرے گا. پھر حسد کی وجہ سے اس کا بغض بھی بڑھے گا، اس کی عداوت بھی بڑھے گی، اس کی کدورت بھی بڑھے گی، اس کی نفرت بھی بڑھے گی، اس کے اندر نفاق بھی بڑھ جائے گا. یہ جو انانیت ہے نا، میں یہ حسد پیدا کرتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، شیطان سے سوال فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں بہتر. دلیل کیا ہے؟ آگے سے پھر دلیل بھی دیتے ہیں. شیطان دلیل دیتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میری بہتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے. آگ چونکہ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے. آگ کے اندر بلندی ہے، مٹی کے اندر پستی ہے، تو میں چونکہ بلندی کی طرف اڑتا ہوں تو یہ میرے بہتر ہونے کی دلیل ہے. تو سب سے پہلے حسد کا بوٹا کس نے بویا؟ شیطان. شیطان نے حسد کی بنیاد رکھی. ایسے جو لوگ حاسد ہوتے ہیں پھر وہ اپنے موقف کو ثابت کروانے کے لیے مختلف طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں. میں نے اس بنیاد پہ یہ بات کی ہے، میری بات اس لیے بہتر ہے، میری بات اس لیے بہتر ہے، یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے. تو یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان. حسد کی بنیاد شیطان نے بنائی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے شیطان سے مکالمہ فرمایا ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اپنی صفائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. تو جو حاصل بندہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو صفائی کرنے کا پیش موقع نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہے. ہر بندے کو اس کی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. حسد کی بنیاد شیطان نے رکھی اور اس کا سبب کیا بنا؟ انانیت، کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ بات ٹھیک ہے. پھر اس نے اپنے ٹھیک ہونے کے دلائل بھی پیش کی، اپنی صفائی بھی پیش کی. جب یہ ہوا نا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. چل پھر نکل جا میری بارگاہ سے، دفع ہو. حسد کی بنیاد شیطان نے رکھی، پھر اس کو سزا کیا ملی کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا، رجم کر دیا. قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا. جب اس کو نکال دیا گیا اس نے کہا اچھا چلو میرے بندے سے حسد کیا ہے نا، اب اس حسد کو میں پروان چڑھاؤں. ابھی رکا نہیں ہے، اب اس نے پروان چڑھایا. اللہ کی بارگاہ میں اس نے مکالمہ کیا. اس نے مکالمہ یہ کیا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے اور مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کس بنیاد پہ؟ حسد کی وجہ سے. پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے اللہ رب العزت کا حکم ہو گیا، دانے والا سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. تم زمین میں اترو، تم میں سے بعض کے دشمن بن گئے. یہ دشمن کس نے بنایا؟ شیطان. کس بنیاد پہ؟ حسد کی بنیاد.
بندوں کے اندر حسد پیدا کرتا چلا۔ لیکن ایک بات اس نے بھی کر دی تھی کہ جب اللہ کی بات اس نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا، تو اس وقت شیطان نے یہ بھی کہہ دیا تھا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلصین بندے ہیں نا ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، جن کے اندر اخلاص کی دولت آ چکی ہے، جن کو تم نے اخلاص کی دولت عطا کر رکھی ہے نا ان پر میرا داؤ نہیں چلے۔ لیکن یہ بھی روکا نہیں ہے، اس کے بعد اس نے حسد کو پروان چڑھایا، انسانوں کے درمیان اس نے حسد پیدا کر دیا۔ وہ کیسے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی جب شادی اما جی ہوا سے ہوئی، جدائی ہونے کے بعد جب دوبارہ ملاپ ہوا تو 2 بچے صبح پیدا ہوتے تھے تو 2 بچے شام کو پیدا ہوتے تھے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا۔ اس نے تو کہہ رہا کون ہو جائے فجر کو بس ہو جاتے ہیں، اس کی شان ہے نا۔ اچھا قانون کیا تھا؟ قانون یہ تھا جو بچہ اور بچی صبح کو پیدا ہوتے، شام والے جوڑے کا نکاح صبح والے جوڑے سے کر دیا جاتا اور صبح والے جوڑے کا نکاح شام والے جوڑے سے کر دیا جاتا۔ یہ قانون بنا ہوا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے قابیل اور ایک کا نام ہے حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح کس کے ساتھ ہونا تھا؟ حابیل کے ساتھ۔ اور جو حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح کس کے ساتھ ہونا تھا؟ قابیل سے۔ اب جو قابیل ہے اس پر شیطان نے حملہ کیا اور اس کے اندر حسد پنپنے لگا، حسد پیدا ہو گیا۔ جب حسد پیدا ہوا تو اس نے کہا جی میں نے تو جو میرے ساتھ بچی پیدا ہوئی ہے نا اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بیٹا یہ بات خلاف قانون ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، لیکن جب بندے کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا تو پھر بندہ قانون بھی توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بندہ کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کو پتا میں تو برباد ہو ہی رہا ہوں، میں نے اپنے بندے مقابل کو بھی برباد کیا، اس کو میں نے فارغ کرنا ہے بس۔ ایک ہی پھر اس کے ذہن میں چیز سوار ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آخر کار یہ بات طے ہوگی کہ دونوں حضرات قربانیاں پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ بندہ سچا، جس کی قربانی قبول نہ ہو وہ بندہ جھوٹا، اور اس کا موقف درست نہیں ہے، اس کا موقف غلط قرار دیا ہے۔ چلو جی اس بات پہ اتفاق ہو گیا۔ جب اتفاق ہو گیا اب دونوں حضرات نے قربانی پیش کی۔ آج میں اور آپ قربانی پیش کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو خود گوشت پکا کے کھاتے ہیں۔ پہلے یہ قانون تھا کہ جو بندہ قربانی پیش کرتا آسمان سے بجلی آ کے اس کی قربانی کو اٹھا کے لے جاتی، اس کی قربانی قبول ہوتی، جس کی نہ اٹھا کے لے جاتی اس کی قربانی رد کر دی جاتی۔ یہ قانون تھا۔ جب قربانی پیش ہوئی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قابیل کو توبہ کر لینی چاہیے تھی اور جو حقیقت تھی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن جو حاسد بندہ ہوتا ہے نا یہ کبھی حقیقت کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اوپر حسد سوار ہو چکا ہے۔ اب وہ اس حسد کو پورا کرنے کے لیے جہاں تک اس کو جانا پڑے گا وہ بندہ جائے گا، جہاں تک اس کو سفر کرنا پڑے گا وہ سفر کرے گا۔ اپنی بات میری بات پوری ہونی چاہیے، جو میں نے کہہ دیا یہی درست ہے، اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے۔ جب یہ ہوا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، تو پھر قابیل نے
حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسد کی بنیاد شیطان نے رکھی، پھر اس نے اپنی انانیت کا اظہار کیا، اپنے دلائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، پھر جناب اس نے شیطانوں کے اندر حسد پیدا کیا، اور پھر حسد نے بندے کو اندھا کر دیا۔ حسد کی وجہ سے روئے زمین پر بھی پہلا قتل ہوا، حسد کی وجہ سے۔ گویا حسد اتنی گندی بیماری ہے، حسد اتنی گندی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے روئے زمین پر پہلا قتل ہوا۔ پھر دیکھیں قابیل نے پہلا قتل کیا، حسد کی وجہ سے کیا، اب روئے زمین پر وجہ جو بھی ہوگی، جو بندہ ناحق قتل ہوگا اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو خاطہ ہے، وہ قابیل کے نامہ اعمال میں قیامت تک جائے گا، قابیل کے نامہ اعمال میں قیامت تک جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حسد کی وجہ سے پہلا قتل ہوا، اور قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے وہ پہلے حاسد کے خاتے میں چلتے چلے گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بنیاد اچھے کاموں کی رکھنی چاہیے، برے کاموں کی کبھی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسا کام کر کے جائیں کہ لوگ یاد کریں، لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ یہ بندہ تو جناب لوگوں کے درمیان جدائیاں ڈلوا گیا، یہ تو تفرقہ ڈلوا گیا ہے، اس نے تو بندوں کو پارا پارا کر دیا۔ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ لوگ کہیں کہ فلاں بندے نے کام بہت اچھے کیے ہیں، اس نے پیار کا درس دیا ہے، اس نے محبت کا درس دیا ہے، اس نے اخلاق کا درس دیا۔ اچھا، ابھی شیطان نے اپنا سفر بند نہیں کیا، پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور فرعون کا آپس میں مقابلہ کروا دیا۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حسد کیا۔ وہ سارا واقعہ قرآن مقدس میں ہم کچھ حد تک تلاوت بھی کر چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن آگے جا کے تفصیل سے آئے گا۔ فرعون نے کہا میں خدا ہوں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ حسد فرعون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پل پڑے گا۔ آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن حسد ان دونوں شخصیات کے درمیان لڑائی کروا رہا۔ حسد بندے کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آتے۔ نمرود آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، یہ شیطان حسد بڑھاتا چلا جا رہا ہے، حسد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اسی کا آج نتیجہ ہے کہ بندے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، بندے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ حسد بہت گندی بیماری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، ابو جہل اس بات کو جانتا تھا یہ بندہ سچا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمانے سے پہلے پوچھا تھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سبھی نے کہا تھا فون فبیلا کا صادق والامین، آپ کو تو صادق بھی کہا جاتا ہے، آپ کو تو امین بھی کہا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اگر میں کہوں کہ باہر کے پیچھے دشمن کا حملہ آور ہو رہا ہے اور آپ جا کے دیکھیں آپ کو دشمن نظر نہ آئے، تو سبھی نے اپنے زبان ہو کے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نگاہیں تو کہا سکتی ہے، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس قدر لوگوں کا عقیدہ تھا حضور کے ساتھ کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے، اور کہتے تھے محمد تو باتیں بڑی ٹھیک کرتا ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہودیوں کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں، یعنی پتہ ہے ان کو کہ آپ حق پر ہیں۔ بلکہ ابو جہل شیبہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ایمان کیوں نہیں لاتے محمد پر؟ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بنو ہاشم جو ہے یہ عرب میں پہلے بڑا معزز ہے، اب ہم ان کی نبوت بھی تسلیم کر دیں۔
اب ہم ان کو نبی بھی مان لیں تو گویا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات کے ساتھ حسد کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے. اس کو آپ کھولتے چلے جائیں، یہ بڑی لمبی داستان ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال تھی تو آقا علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابی طالب کے ساتھ تجارت کے جانے سے حضور نے اصرار کیا کہ میں نے جانا ہے. حضور چل پڑے تو آگے جا کے ایک راہب بیٹھا ہوا تھا جو بڑی دیر سے ڈیرا لگایا ہوا تھا اور جس نے یہ نشانیاں پڑھ رکھی تھی کہ یاد کہ اللہ یہاں سے اللہ کے آخر الزمان نبی کا گزر ہوگا، اور اس کی یہ نیت تھی کہ میں اس کی زیارت کروں، میں اس کی زیارت سے بامشرف ہوں گا. جب قافلہ گزرنے لگا تو اس نے دیکھا، اس نے وہ نشانیاں پائیں اس قافلے کے اندر، اور اس نے قافلے والوں کو درخواست پیش کی کہ میں تمہاری دعوت پکانا چاہتا ہوں. قافلے والے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. جب دعوت پک گئی اس نے کہا بسم اللہ تشریف لائیے کھانے کے لیے. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عمر شریف کے لحاظ سے بہت چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، 12 سال عمر تھی، تو ان لوگوں نے جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے اپنے اونٹوں کی رکھوالی کے لیے حضور کو بٹھا دیا. اب جب سارا قافلہ اس راہب کے گھر چلا گیا تو اس نے کہا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ تو جو آیا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ایک بچہ ہے جس کی عمر 12 سال ہے، بس ہم کو ہمارے اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ہمارے سامان کی دیکھ بھال کرتا ہے. اس نے کہا اس بچے کو لے گیا. اس نے جذبات سے یہ کہا ہوگا اسی بچے کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، اسی کے لیے تو سب کچھ کیا ہے. کئی بیس وٹائے یار اسا تیرے ملنے. بیٹھ جائیں، تشریف رکھے، بس تشریف رکھے نہ کچھ لگے، تشریف رکھے، بس بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھے. کئی بیس وٹائے یار تیرے اسا ملنے. تو جب آقا علیہ السلام کو پھر لایا گیا، جب اس راہب نے دیکھا کبھی حضور کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی حضور کے پاؤں چومتا ہے، کبھی حضور کے ماتھے کو بوسہ دیتا ہے، کبھی حضور کے جسم کے کسی حصے کو چومتا ہے، آخر کار اس نے مہر نبوت کو چوما. اور اس نے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ اس کو واپس لے جاؤ، اس کو آگے نہ لے جانا. یہودی لوگ اس کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیں گے. یہودی لوگ اس کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیں گے. وہ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. تو یہ بہت گندی بیماری، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ کرے. حسد سے بغض پیدا ہوتا ہے، حسد سے عداوت پیدا ہوتی ہے، حسد سے کدورت پیدا ہوتی ہے، حسد سے نفرت پیدا ہوتی ہے. آج گھر میں کیا ہے؟ حسد پنپ رہا ہے. بیٹا باپ سے حسد کر رہا ہے، باپ بیٹے سے حسد کر رہا ہے، ماں بیٹے سے حسد کر رہی ہے، بیٹا ماں سے حسد کر رہا ہے. پھر کیا ہے؟ بہو ساس سے حسد کر رہی ہے، ساس بہو سے حسد کر رہی ہے. پھر یہی حسد جس نے اتنا ہمیں بگاڑا، ہم اس قدر بگاڑ کا شکار ہو گئے کہ یہ حسد ہمیں غیروں کے دروازے پہ لے گیا کہ اب میرے اور آپ کے فیصلے اغیار کرنے لگے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ باپ مقابلہ پیش کر رہا ہوتا ہے، جی بیٹے نے میرے ساتھ یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ باپ غلط ہوتا ہے، باپ کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن آخر باپ ہی تو بنتا ہے نا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. باپ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس میں تو باپ ہوں نا، میں جو بھی حکم دیتا چلا جاؤں گا بس وہ ہوتا چلا جائے. یہ درست عمل نہیں ہے. باپ کو بھی حقیقت قبول کرنی چاہیے. سنتیں اتنی جلدی نہ پڑھا کریں، میں نے بھی پڑھنی ہے. اور خلاف دران خطبہ سنتیں پڑھنا یہ خلاف آداب ہے اور یہ مکروہ علماء نے لکھا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا، چلو میں نے تو پھر اپنا پیغام دینا ہوتا تھا تاکہ مسئلہ تو بتا دیا نا کہ خلاف سنت ہے. بعد میں نام صاحب وقت دیتے ہیں اس وقت سنتیں پڑھ لینی چاہیے. خیر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو حسد ہوتا ہے نا یہ اندر کا غبار نکال دیتا ہے. پھر وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو نہیں بھی کہنی ہوتی.
وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں اس چیز کا بائیکاٹ کریں، جہاں پہ تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے بیٹھ کے مفاہمت کے ساتھ اس کو حل کرنا، حکمت عملی کے ساتھ حل کر لیں، بڑے سارے مسائل سے بچ جائیں گے۔ ورنہ یہ حسد کیا ہے، آپ جا کے کچہریوں میں چکر لگائیں، 100 میں سے 95% جو کیس ہوتے ہیں بندوں کے گھریلو ذاتی کیس ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کوئی زمین کا کیس لے کے پھر رہا ہے حسد کی وجہ سے، کوئی اپنے بیٹے کا کیس لے کے پھر رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کا کیس لے کے پھر رہا ہے، کوئی بہو کا کیس لے کے پھر رہا ہے، کوئی ساس کا کیس لے کے پھر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ حسد کروا رہا ہے۔ تو گویا حسد بندے کے بھرے گھر تباہ کروا دیتا ہے، بندے کا خاندان اجاڑ دیتا ہے، بندے کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ کبھی بھی حاصل بندہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس کو بس اتنا پتا ہے کہ میں نے کہاں پہ پروپیگنڈا کرنا اور میں نے کیسے کامیاب ہونا، پھر اس کو سکون کیسے آئے گا؟ کیونکہ اس کو شیطان سکون نہیں کرنے دے رہا، پھر شیطان اس میں بغض بھی پیدا کروائے گا، کدورت بھی پیدا کروائے گا، عداوت بھی پیدا کروائے گا۔ حسد ایسی بیماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ بندے کا اگر خدا کا خاصا حسد ہے، اس کی نمازیں اس کو نہیں بچائیں گی۔ بندے کا اگر خدا کا خاصا حسد ہے، دین کی تبلیغ نہیں بچائے گی۔ بندے کے اندر خدا کا خاصا حسد ہے، قرآن مقدس کا زیادہ پڑھنا اس کو نہیں بچائے گا۔ بندے کے اندر خدا کا خاصا حسد ہے، یار حسد ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں نا۔ مثلا ایک بندے کو اللہ رب العزت نے مال دے رکھا ہے، گاڑی دے رکھی ہے، زمین دے رکھی ہے، جب اس کے مقابلہ میں مجھے بس میرے نارمل سے حالات ہے، کھانے پینے کے جو گزر اوقات اچھے ہو رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو تاری مزدوری کر کے کھانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، اچھی کوٹھی ہوتی ہے، اچھی گاڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اچھا مجھے آپ بتائیں، اس کو گاڑی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ زمین کس نے دی ہے؟ کوٹھی کس نے دی ہے؟ پیسہ کس نے دی ہے؟ تو مجھے نارمل حالات پہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ مجھے بھی تھوڑا رزق اللہ نے دیا ہے، میرے حالات پہ نارمل اللہ نے رکھی ہے، اور کسی نے تو نہیں رکھی۔ اگر میں اس کے ساتھ حسد کر رہا ہوں تو حقیقت میں کس سے حسد کر رہا ہوں؟ اللہ سے حسد کر رہا ہوں نا، کیونکہ اس کوئی ذاتی تو کوئی چیز ہے نہیں، اس کو اللہ نے عطا کی ہے۔ تو گویا حسد اتنی گندی بیماری ہے جو بندے کو خدا تک لے کے چلی جاتی ہے۔ بندہ خدا سے حسد کر بیٹھتا ہے، اور حقیقت میں بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس سے حسد کر رہا ہوں۔ گویا اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ اگر ہم ایک بندے کو مثلا گاڑی بھی لی ہوئی ہے، اچھی اس کی رہائش ہے، اچھے اس کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، جائیداد ہے، تو میں اس کے ساتھ حسد کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اچھا اللہ چاہتا ہونا چاہیے، میں چاہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بولیے بولے تو صحیح ہے۔ شرک ہو گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کی کبھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ گویا حسد ایک ایسی گندی بیماری ہے جو بندے سے شرک بھی کروا دے گا۔ آپ نتائج دیکھتے چلے جائیں، یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، یہ بندے سے شرک تک کروا دیتی ہے۔ تو حسد بہت گندی بیماری ہے، حسد بہت گندی بیماری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ کرے۔ اب حسد پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے بندے کو 4 عناصر سے بنایا ہے۔ کتنے عناصر سے؟ 4۔ نمبر 1 آگ، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا، نمبر 4 مٹی۔
یہ چار چیزوں سے اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا۔ اب جو آگ ہے اس کے اندر تکبر کی صفت ہے، ہمیشہ آگ اونچائی کی طرف لے جاتی ہے، ایسے ہی نا۔ اور شیطان نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے چیز یہی پیش کی تھی نا، دلیل کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ جو ہے یہ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، لہذا فائل سے بہتر جو آگ ہے یہ کس طرف جاتی ہے؟ اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف۔ اور جو آگ ہے کبھی بھی آپ یہی نہیں ہوگا کہ آگ بس ویسے لگ گئی ہے، آگ کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے لگتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔ لکڑی کو آگ لگے گی، گیس کے ذریعے سے آگ لگ سکتی ہے، پیٹرول کے ذریعے سے آگ لگ سکتی ہے، ڈیزل کے ذریعے سے آگ لگ سکتی ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے، تار کو گڑبڑ ہو جاتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی نا، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے آگ لگنے کا۔ جب سبب بنتا ہے تو پھر آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے۔ ایسے ہی بندے کے اندر جب صفت آگ بھٹکتی ہے تو کس کی وجہ سے بھٹکتی ہے؟ کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اے ہوتی تقریر یاد کر رہا ہے، حسد کی وجہ سے آگ بھٹکتی ہے، پھر بندہ اونچائی کی طرف جاتا ہے۔ اور صفت کبریائی صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ سب سے اونچا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، تو بندہ پھر اس صفت آگ کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے اتنا پلپتا ہے، اتنا پلپتا ہے، وہ اتنا حسد کر بیٹھتا ہے اپنے دوسرے بھائی سے کہ وہ اللہ کی پھر صفت کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اربعین جو عناصر ہیں، جو عناصر ہیں، چار عناصر ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرا جو عناصر ہے وہ ہے مٹی۔ اب مٹی کے اندر بخل کی صفت موجود ہے، کنجوسی۔ یہ کنجوسی کرتی ہے، کنجوسی کیا کرتی ہے کہ جو چیز آپ اس کے اندر رکھ دیں، جو چیز دفن کر دیں، یہ سب کچھ کھا جاتا ہے، سب کچھ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے چیزوں کو دبانا، اس کی صفت ہے چیزوں کو دبانا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ مٹی بخل جتنا مرضی کرتی ہے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، امانت رکھی جائے تو یہ مٹی بھی امانت ضبط نہیں کرتی۔ بندہ کس قدر بخیل ہو گیا، بندہ کس قدر صفت مٹی کو اپنے پر غالب کر لیتا، بندہ امانت میں بھی خیانت کر لیتا، بندہ مٹی سے بھی کیا کرتا۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے امانت کی بات آپ کو کرنے لگا۔ آپ تشریف فرمایا ہے، دو باپ بیٹا ہے، بڑی کمال کی مشابہت تھی۔ آپ باتوں سے بور تو نہیں ہو رہے، طبیعت بھی ہونی چاہیے نا۔ تو باپ بیٹے کی بڑی مشابہت ہوتی تھی، بڑی کمال کی تصویر کھینچی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی بڑی کمال کی مشابہت، کمال ہو گیا بھائی، باپ بیٹے کی مشابہت۔ تو اس کو بندہ کرتا ہے جی عمر پاک اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ساری کہانی نہ بیان کروں۔ وہ پاک نے فرمایا کر دو۔ اس نے کہا جی میں ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے جانے لگا تو میری بیوی حاملہ تھی، تو میری بیوی مجھے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئی۔ اس نے کہا جناب آپ تو جا رہے ہیں، تو جو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یا جو بچی ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا میں آنے والے مہمان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تشریف رکھے بیٹھ جائے۔ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کس کے حوالے؟ پیاس ہے، کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وقت آیا، اس کے وضع عمل ہونے کا وقت ہویا، تو میں تو تھا نہیں، درد ذہ ہوا، میری بیوی فوت ہو گئی۔ میں واپس آیا تو میں نے اپنے
قریب رشتے داروں سے پوچھا، افسر سے پوچھا کہ میری بیوی تھی ادھر، گھر کو تالا لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جب پیدائش کا وقت آیا تھا تو درد ذہ ہوا تھا، اس کو برداشت نہیں کر سکی تھی، اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا بچہ، انہوں نے کہا بچہ بھی ساتھ دفن کر دیا تھا، وہ مر گیا. کہتا میں نے کہا چلو میری قبر کی نشاندہی کرواؤ. میں نے فاتحہ پڑھی تو میں فاتحہ پڑھ کے واپس آ گیا. تو رات ہوئی تو مجھے سکون نہیں آ رہا تھا، کہتا میں دوبارہ قبرستان چلا. دوبارہ قبرستان آیا تو میری بیوی کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. میں نے کہا کہ میری بیوی تو بڑی پارسا تھی، بڑی متقیہ تھی، بڑی پرہیزگارہ تھی، نمازیہ تھی، تو اس کی قبر سے شعلے کیسے نکل رہے؟ کہنے کا میں نے پروگرام بنایا کہ میں تو اس کی قبر کھدائی کروں گا، میں تو دیکھوں گا حقیقت کیا ہے. کہتے ہیں میں نے شروع کیا کام، بسم اللہ شریف پڑھ کے قبر کھدائی کی. جب قبر کھدائی کی، قبر کو کھولا تو بچہ اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ کھیل رہا تھا. یہ بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ کھیل رہا تھا. ماں نے اس کو اٹھایا، مجھے ہاتھ سے آواز آئی، جاتے ہوئے حوالے ہمارے کر گیا تھا، جاتے ہوئے ہمارے سپرد کر گیا تھا، ہم نے اس کو بطور امانت محفوظ رکھا ہے، مٹی کو بھی نہیں کھانے دیا، تیری امانت تجھے واپس کر دی ہے. اگر جاتے ہوئے بیوی بھی ہمارے والے کر جاتا تو اس کو بھی تجھے زندہ ہی دے دیتے. یہ ہے کہ مٹی بھی امانت پہ خیانت نہیں کرتی. وہ جتنی مرضی بخیل ہے، لیکن ہم اس قدر بخیل ہو گئے کہ ہمیں اللہ رسول نے منع بھی فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو. جو تمہارے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں ان کی میں خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ امانتیں. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جب بخل کی وجہ سے امانتیں ضبط کر لیتے ہیں، جب بندہ اپنی امانت لینے کے لیے آتا ہے تو ہم پہلے تو اس کو بڑے پیار سے ڈیل کرتے ہیں، اگر اس کی امانت ہے اسے وصول کرنی ہے. لیکن ہم بجائے اس کے کہ امانت دیں، ہم اپنے بخل کی وجہ سے اس سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں. جب لڑائی شروع کر دیتے ہیں، ایسا ایسا وہ حسد بن جاتا ہے، پھر وہی بغض بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا عنصر کیا؟ تیسرا ہے ہوا. ہوا کا کام ہے منتشر ہو جانا، چل جانا، ہر طرف ہوا چلتی. ایسے ہی جو بندہ ہوتا ہے جس کو یہ شوق ہو جاتا ہے کہ بس میرا ہی نام ہونا چاہیے، خواہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، پھر وہ ہر طرف اس کا ڈنڈا بجتا ہے. اگر اس کا ڈنڈا بج گیا تو ٹھیک، نہ بجا تو اس کے اندر اثر پیدا ہوگا. چوتھا عنصر ہے پانی. پانی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، پانی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا. آپ ذمہ دار لوگ تشریف فرمائے. پنجابی جی کی کہتے ہیں پانی، ہاں جی پانی بنیا جاتا ہے. پانی میں 2:30 بجے پانی بننا ہے، میں 2 بجے پانی بننا ہے. کیوں باندھتے ہو؟ اس لیے کہ اگر نہ باندھا تو پانی رکے گا نہیں. ایک ہی ہستی ہے جس نے بغیر کسی سہارے سے پانی کو روکا تھا، اس کا نام حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب حضرت اسماعیل کے ننھے قدموں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے تو فرمایا تھا زم زم ٹھہر جا. پانی وہیں پہ ٹھہر گیا، لیکن قیامت تک اس جگہ سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. کوئی موٹر نہیں ہے، کوئی پمپ نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے، اللہ کے نبی کے قدموں کی طاقت ہے. پانی پھوٹ رہا ہے، یہ تو اسماعیل کے قدموں کی طاقت ہے نا. آمنہ کا لال وہ ہے جس کی امن سے اللہ پانی کی چشمے جاری فرما دیتا ہے. خیر، پانی کے اندر ٹھہراؤ پیدا نہیں ہوتے. پانی کو کسی نہ کسی چیز کا سہارا چاہیے. مٹی کا سہارا ہو،
دیوار کا سہارا ہو، برتن کا سہارا ہو، بوتل کا سہارا ہو، جگ کا سہارا ہو، گلاس کا سہارا ہو، پانی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا۔ اب جو بندہ ہوتا ہے نا جو حاسد، جس کے اندر پہلے آگ بھڑکی تھی، اس نے اونچائی کی طرف جانے کی کوشش کی، پھر اس نے بخل کیا، پھر اس نے منتشر ہونے کی کوشش کی، اب اس کو ضرورت پڑ گئی طلب شہرت کی۔ اب جناب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میری شہرت ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس بندے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یا یہ جو پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک کرنا ہے، خرچ کرنا ہے بھی کہ نہیں۔ اچھا بخیل ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جناب بڑا پیسہ ہوتا ہے، کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کے بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بخل پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ بندہ سہارا ڈھونڈ رہا ہے، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، میرا نام ہونا چاہیے بس۔ یہ چیزیں جب بندے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اربع عناصر کے اندر، بندہ کبھی بھی سیدھے رستے پہ نہیں آ سکتا، کبھی بھی سیدھے رستے پہ نہیں آ سکتا۔ اور ایسے بندوں کی نسبت ہے ان کو نفس امارہ کے نام سے تعبیر کیا، یعنی ایسا نفس جو بندے کو ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہی رہتا ہے، بلاتا ہی رہتا ہے۔ تو گویا حسد بہت بری چیز ہے۔ آج بس ہم نے دل کے ایک مرض کا پڑھا ہے، موضوع ہم نے یہ رکھا تھا، جو بسم اللہ شریف پڑھ کے بھی لیٹ تشریف لائے ہیں ان کے اعزاز میں بات پیش کر دیتا ہوں۔ موضوع ہم نے یہ رکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، اگر وہ بیمار تو پورا جسم بیمار۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ بندوں کے دل ہے، بندوں کے دل ہے۔ پھر دل کے اندر کون کون سا مرض پیدا ہوتا ہے؟ وہاں پہ بغض پیدا ہو جاتا ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، کدورت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، نفاق پیدا ہو جاتا ہے، غیبت بندہ کرنے لگتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا سبب کیا بنتا ہے؟ ان ساری چیزوں کا سبب کیا بنتا ہے؟ حسد۔ یعنی حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بغض بھی پیدا ہو جائے گا، کدورت بھی پیدا ہو جائے گی، عداوت بھی پیدا ہو جائے گی، نفرت بھی پیدا ہو جائے گی، ساس بہو کا تعلق ختم ہو جائے گا، بہو سس کا تعلق ختم ہو جائے گا، ماں بیٹے کا تعلق ختم ہو جائے گا، باپ بیٹے کا تعلق ختم ہو جائے گا، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، باپ عزیز شدار حسد کر رہے ہیں، تو بہت گندی بات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر حدیث دہرا رہا ہوں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان امراض سے محفوظ رکھے۔ اسی موضوع کو آگے لے کے بڑھیں گے، آپ سے گزارش ہے وقت پر تشریف لایا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔